شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ساجد نیازی شیئر کر رہے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں میں میاں والی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے میاں والی سے تھوڑا ہی آگے ایک گاؤں تھا، وہاں پر بھی ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز رہتے تھے۔ وہاں کے ان کے گاؤں کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں ہم لوگ سنا کرتے تھے، ایسی پرسرار باتیں جن کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا تھا۔ اکثر ہم لوگ باتیں ان کی سنتے تھے تو حیرانگی ہوتی تھی۔ پھر ایک دفعہ میں نے اور میرے بڑے بھائی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بھی وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے گاؤں کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے۔ وہ جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، ان لوگوں کا جو گاؤں تھا، ان کا گاؤں بھی بہت قدیم اور پرانا گاؤں تھا۔ ان کے گاؤں کے جس طرف ان کے گاؤں کا قبرستان تھا، اس قبرستان سے تھوڑا ہی دور ایک پیپل کا درخت تھا۔ اس پیپل کے درخت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ پیپل کا درخت 100 سال قدیم پرانا ہے، اور وہاں پر کسی بہت بڑے جن کا بسیرا ہے، شاید وہ کوئی دیو تھا یا جن تھا۔ وہاں پر اکثر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کبھی کبھار چاند کی مخصوص تاریخوں میں وہاں پر کالے لباس میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جاتا تھا۔ وہ کون شخص تھا، کہاں سے آتا تھا، کہاں جاتا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ واقعات حد سے بڑھنے لگے تو وہاں پر عجیب و غریب رات کے ٹائم کسی مرد کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ان آوازوں کی طرف متوجہ ہو کر اگر غلطی سے بھی کوئی چلا جاتا تھا تو وہ غائب ہو جاتا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں گیا اور کہاں نہیں۔ پھر اسی پیپل کے درخت کے اوپر سے اسی انسان کے جو غائب ہوتا تھا اس کے کپڑے ملتے تھے، لیکن اس کی لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعات اس حد تک بڑھنے لگے کہ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیوز تھے وہ اکثر ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے میاں والی شفٹ ہونا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں میں رہنے والا کوئی حال نہیں ہے۔ یہاں پر پیپل کے درخت پر رہنے والے ایک جن نے، ایک آسیب نے، اس دیو نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ لیکن ہم لوگ ان باتوں کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرا بڑا بھائی بی اے کر رہا تھا۔ ہم لوگ دونوں کالج سے فری تھے، ہم لوگوں کو چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں، سردیوں کی چھٹیاں۔ تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان چھٹیوں میں ہم لوگ اسی گاؤں میں جائیں گے اور جا کر دیکھ کر آئیں گے۔ ہم لوگ جب گاؤں میں پہنچے، ابھی مغرب ہوئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا۔ اتنا سناٹا تھا اس گاؤں میں جیسے وہاں پر کسی انسان کا وجود ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو ان لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ شام کے ٹائم اس گاؤں کی طرف نہیں آنا، لیکن ہم لوگوں کے میاں والی سے وہ گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ہم لوگ اپنے بائک پر ہی گئے تھے۔ اتنا سنسان، اتنا پرسرار وہ گاؤں لگ رہا تھا، اوپر سے دسمبر کی سردی تھی، دھند اور ٹھنڈ کی وجہ سے اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ ہم لوگوں کا گزرنے کا راستہ بالکل وہی قبرستان تھا، لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ پیپل کا درخت کس طرف ہے۔ جیسے ہم لوگ اس قبرستان کو کراس کرنے لگے، ہم لوگوں نے قبرستان کی طرف ایک شخص کو جاتے دیکھا۔ وہ جو شخص تھا اس نے سیاہ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، کیونکہ بائک کی روشنی میں اس کا لباس نظر آ رہا تھا، اور وہ ہم لوگوں سے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو خود دیکھا، اس کو آواز بھی دینے لگے، لیکن اس نے ہماری کوئی آواز نہیں سنی۔ بہت افراتفری اور تیزی کے ساتھ چلتا ہوا قبرستان کے اندر چلا گیا۔
ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں کے لوگ تو اس حد تک ڈرتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی بھی اس قبرستان کا رخ نہیں کرتا۔ جتنا سناٹا ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے، یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تو پہلے ہی تجسس میں تھے۔ ہم لوگوں نے اپنا بائک وہیں پر کھڑا کیا اور اس کو آوازیں دینے لگے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ٹارچ بھی تھی۔ ٹارچ سے جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا، وہ شخص بالکل قبرستان کے درمیان میں پہنچ گیا تھا۔ ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کون ہے، شاید یہ وہی ہو جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے، وہ شخص ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کہاں غائب ہوا، کہاں گیا، ہم لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، دھند اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن سردی شدید تھی۔ اب ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ آدمی کہاں گیا اور کہاں نہیں۔ ہم لوگ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو راستے کا پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ تیزی کے ساتھ اپنے بائک کی طرف آئے۔ جیسے ہم لوگوں نے بائک سٹارٹ کیا تو اس کے بعد ہم لوگ جیسے ہی بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلنے لگے، ہمیں اپنی بیک سائڈ سے بہت عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی شخص ہمیں آوازیں دے رہا ہے۔ ہم لوگ پھر وہاں پہ رکے نہیں، ہم لوگ سیدھا ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز تھے ان کے گھر آئے۔ جیسے ہی ہم لوگ ان کے گھر پہنچے، وہ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تم لوگ اس وقت یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ ٹائم آنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ صبح آ جاتے۔ خیر ہم لوگ ان کے گھر میں گئے۔ ہم لوگوں کے بہت اچھے جاننے والے تھے، وہ کافی پرانا ان سے تعلق تھا۔ جب ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان کے بیٹے بھی ہم لوگوں جتنے ہی تھے، ہم لوگوں سے ملے، ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کی قسمت بہت اچھی ہے جو تم لوگ اس درخت کے قریب نہیں گئے، وہ ایسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور جو کوئی بھی اس کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس گاؤں کے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گورکن کا بھی پہلے وہیں پر گھر ہوتا تھا۔ گورکن نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا کیونکہ گورکن کا یہ کہنا تھا کہ ساری رات مجھے یہاں پر کوئی سونے نہیں دیتا۔ میرے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، باہر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ 2 سے 3 بار بھیس بدل کر انسانی روپ میں کچھ لوگ بھی آئے تھے اور مجھے یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی فوتگی ہو گئی ہے، قبر آ کر قبر کھود دو۔ جب میں قبر کھودتا تھا تو اس کے بعد ان کے چہرے بھیانک ہو جاتے تھے۔ کافی دفعہ وہ بے ہوش بھی ہوا، لیکن پھر وہ غائب ہو جاتے تھے۔ پھر گورکن نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر ہم لوگ بھی کافی زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگ وہاں تک گئے تھے۔ ہم نے انہیں باقاعدہ اس ساری جگہ کے بارے میں بتایا۔ کافی دیر ہم لوگ ان سے یہی باتیں کرتے رہے۔ گاؤں کا جو ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، وہاں پر آگ جلا کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رات ہم لوگوں نے وہیں پر گزاری۔ صبح جب ہوئی تو ہم نے اپنے ان دوستوں سے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو وہ جگہ دیکھنی ہے۔ وہ لوگ کافی زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن دن کی روشنی میں وہ لوگ اس طرف چلے جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ اسی قبرستان میں گئے جس کو ہم نے رات کو دیکھا تھا۔ رات میں تو وہ اتنا خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دن کی روشنی میں دیکھا تو وہ قبرستان بہت بڑا تھا، بہت زیادہ وسیع و عریض تھا۔ ہم لوگ 4 لوگ تھے، دونوں بھائی ہم لوگ اپنے بائک پر تھے اور وہ دونوں بھائی اپنے بائک پر۔ ہم لوگ کافی زیادہ آگے تک بھی گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رات تک ہم لوگ آئے تھے۔ ہم لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، جس جگہ پر ہم لوگ آئے تھے وہ پیپل کا درخت اس سے کچھ ہی فاصلے پر دور نظر آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اس پیپل کے درخت کے پاس بھی گئے۔ اس پیپل کے درخت کے پاس سے بہت عجیب و غریب طرح کی اسمیل آ رہی تھی۔ ایسی عجیب اسمیل تھی جیسے وہاں پر بہت زیادہ پرانا گلا سڑا کوئی گوشت ہو، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھڑے ہونا بھی وہاں پر مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے، وہ درخت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پرانا وہ درخت تھا کہ اس کے پتوں کے رنگ بھی بہت زیادہ عجیب تھے۔ پھر ہمیں ہمارے ان دوستوں نے بھی بتایا کہ یہاں پر اکثر اس شخص کو بیٹھے بھی دیکھا گیا ہے، شاید وہ انسانی روپ میں کبھی کبھار سامنے آتا ہے، لیکن وہ کیوں انسانی روپ میں سامنے آتا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لوگوں کے عجیب و غریب ذہن تھے۔ وہاں پر کافی زیادہ ہم لوگوں نے کچھ دیے بھی رکھے ہوئے دیکھے تھے، پتہ نہیں ان دیوں کو کون جلاتا تھا۔ اور اسی درخت کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ کپڑے بھی دیکھے۔ ان دوستوں کا یہ بتانا تھا کہ یہ کپڑے یہاں سے کوئی بھی اٹھانے نہیں آتا۔ اکثر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں یہ ان کے کپڑے ہیں۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ہم لوگوں کو بہت اونچی آواز میں کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کتا ہے جو بہت بری طرح سے بھونک رہا ہے۔ ہم لوگوں نے
ادھر ادھر دیکھا، ہمیں کتا نظر نہیں آیا۔ پھر جس طرح وہ پیپل کا درخت تھا اس کی بیک سائڈ پر بہت بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کی طرف سے ہم لوگوں کو کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ فوراً سے اپنے بائک پر آگے کہ کہیں یہ کتا ہمارے اوپر حملہ نہ کرتے۔ ابھی ہم لوگ اپنے بائک پر بیٹھ کر بائک کو سٹارٹ ہی کر رہے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا کالا سا ایک کتا ان جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ کافی بڑے سائز کا وہ کتا تھا اور بہت عجیب و غریب طرح سے جیسے وہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسی قبرستان کے اندر سے ہی راستہ تھا جہاں سے نکل کر گاؤں کی طرف باہر جایا جاتا تھا۔ ہم لوگ تیزی کے ساتھ جیسے ہی بائک کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے، وہ کتا آدھے قبرستان تک ہم لوگوں کے پیچھے بھاگا۔ اس کے بعد وہ کتا کہاں گیا ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، کوئی جن تھا۔ جب ہم لوگوں نے یہ ایک دو پرسرار واقعات دیکھے، پھر وہاں کے گورکن سے بھی ہم لوگ ملے، اس سے بھی باتیں پوچھی، اس نے بھی وہی باتیں بتائیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی طرح کالے رنگ کا کتا اکثر رات کے ٹائم میرے گھر کے آگے بھی آ کر بھونکتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار بلیوں کے رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ گورکن کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر اس قبرستان میں بہت بار اس نے عجیب و غریب حلیے کے ایک شخص کو بھی دیکھا تھا جو کالے لباس میں رہتا تھا۔ جو قبریں پیپل کے درخت والی طرف تھیں، ان قبروں میں اکثر قبروں کے اوپر وہ دیر رات کے بیٹھا رہتا تھا اور پھر اٹھ کر اسی درخت کی طرف غائب ہو جاتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کسی عامل کو لانا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے یہاں پر کیا معاملات ہیں۔ تو اس گورکن کا یہ کہنا تھا کہ جب میں 3 سے 4 بار یہاں پر بے ہوش ہوا تھا، اس کے بعد پاس والے گاؤں سے ایک بہت بڑے عامل آئے تھے اس جن کو قید کرنے کے لیے۔ جب وہ یہاں پر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن کو قید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت سخت تھا۔ جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اگر وہ اس کو قید کرنے کی کوشش کرتے تو وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت قدیم عرصے سے یہاں کا رہنے والا ہے۔ جو بھی اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ پھر گورکن نے ہمیں اپنے واقعات بتائے۔ اس کا یہ کہنا تھا ایک بار بہت تیز بارش ہو رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، تو زور زور سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو 3 آدمی تھے جن میں سے 2 کا قد بہت لمبا تھا اور ایک کا قد بہت چھوٹا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ فوتگی ہو گئی ہے تو ہم لوگوں کو قبر تیار کروانی ہے اور تدفین رات کو ہی ہوگی۔ باہر بارش بھی ہو رہی تھی، اس کے باوجود بڑی مشکل کے ساتھ میں نے وہاں پر قبر تیار کی۔ جیسے ان لوگوں کو بتایا کہ قبر تیار ہو گئی ہے، وہ تینوں وہیں پر رہے۔ جب ان لوگوں نے آ کر قبر دیکھی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں میں انگارے جلنے لگ گئے، ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک ہو گئے۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی میں وہیں پر گرا اور بے ہوش تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اپنے اسی کوارٹر میں موجود ہوتا تھا جو میرا گھر تھا۔ وہاں پر اس نے یہ بات سب کو بتائی اور جس جگہ پر وہ قبر کھود کر آتا تھا، وہ قبر والی جگہ بھی اسی طرح سے واپس مٹی سے بھر دی جاتی تھی۔ آخر وہ قبر تیار کروانے کا کیا مقصد ہوتا تھا وہ نہیں جانتا۔ اور پھر گورکن کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی 2 سے 3 بار ان لوگوں نے میرے سے قبر تیار کروائی، گاؤں میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا اور کسی کی موت ہو جاتی تھی۔ پھر وہ لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ ہم لوگ تو وہاں سے اگلے دن واپس آ گئے تھے کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں سے ایسی باتیں سنی تھی، اور جاتے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کتے والا بھی جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوا، پھر ہم لوگ ڈر گئے کہ ہمیں اس چیز میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے۔ اس بات کے تقریباً 6-7 ماہ کے بعد پھر ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیوز تھے وہ لوگ بھی میاں والی شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگ خود اس جگہ کو دیکھ کر آئے تھے، اس جگہ کے آئی وٹنس تھے ہم لوگ خود۔ تو یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی جسے ہم لوگ دیکھ کر آئے تھے۔ بہت ڈراؤنی پرسرار جگہ تھی وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طاہر شیئر کر رہے ہیں۔ طاہر کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک دفعہ کالج سے واپس اپنے ایک فرینڈ کی طرف گیا، اسے ملنے کے بعد میں گھر واپس آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کا گھر محمدی کالونی کی طرف تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کی طرف نہر کی سائڈ سے آنے لگا، رات کا ٹائم تھا، میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا، مغرب ہو چکی تھی، سردیوں کا ہی موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور نہر کے کنارے پر تو بہت ہی شدید سردی تھی۔ میں بہت آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا نہر سے گزر رہا تھا۔
تبھی ایک دم سے میں نے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ جیسے کوئی بھاگ رہا ہے۔ بالکل چھوٹا سا قد تھا اس کا، سیاہ کلر کا جسم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ وہ کوئی جانور نہیں تھا، بھاگ اس طرح سے رہا تھا جیسے کوئی انسان ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے نہر میں چھلانگ لگائی میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جب اس نے نہر میں چھلانگ لگائی تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنی سخت سردی میں یہ کون ہے جس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بے اختیار میں نے وہیں پر اپنا بائک روکا اور بائک کی روشنی میں دیکھنے لگا کہ جس نے نہر میں چھلانگ لگائی آخر وہ کہاں گیا۔ میرے سامنے بھاگتا دوڑتا ہوا کوئی نہر میں گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ نہر میں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں سیدھا اپنے گھر آیا اور یہ بات آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میری دادی اماں نے مجھے یہ بات کہی کہ نہر کا ایک مخصوص حصہ ہے جو بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر جنات ہیں۔ وہ جس کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا وہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ مجھے ان کی بات پر یقین آیا تو تھا، لیکن میں پھر بھی بہت زیادہ حیران تھا کہ اگر وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی تو مجھے نظر کیسے آئی۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اس نے اپنا آپ تم پر ظاہر کیا، لیکن جب اس نے نہر میں چھلانگ لگائی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس سے کچھ دن کے بعد کی بات ہے، تقریباً 10-15 دن کے بعد ہم سارے دوست مل کر نہر پر گئے۔ آج دھوپ بہت زیادہ اچھی اور بہت تیز دھوپ تھی۔ جب دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی تھی تو ہم لوگ اکثر نہر پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پر کافی زیادہ گرینری بھی ہے، تو ہم لوگ ٹہلتے ٹہلتے نہر کے بالکل آخر والے حصے کی طرف چلے گئے۔ اس طرف صرف اور صرف جنگلات اور جھاڑیاں ہی ہیں۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے تھے، ہم لوگ نہر کی دوسری پٹری کی طرف تھے جس طرح سے ٹریفک نہیں گزرتی تھی۔ اس طرف صرف اور صرف بہت بڑے بڑے درخت اور جھاڑیاں ہی تھیں۔ ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے، میں نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی کہ اس طرف سے میں آ رہا تھا تو میں نے کسی چھوٹے سی قد کو مخلوق کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہ غائب ہو گئی۔ اور گھر والے یہ کہہ رہے تھے، دادی اماں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی جنات، کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ میرے ایک دو دوست ہنسنے لگ گئے اور یہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ اکثر یہاں پر آتے ہیں، ہمیں کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن ان میں سے میرے ایک دوست نے کہا کہ بزرگوں کی باتیں سچ ہوتی ہیں، انہیں مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے، میرا ایک دوست تھا، جیسے ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو زمین سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر وہ نہر کے پانی میں پھینک رہا تھا۔ اس نے ایک طرف مخصوص کونے میں دیکھا اور دیکھنے ہی لگ گیا۔ ہم لوگوں نے غور کیا کہ یہ سٹل کیوں ہو گیا۔ جیسے ہم لوگوں نے اس طرف دیکھا تو نہر کے مخصوص حصے سے ایک طرف پانی بہت زیادہ کالا ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی کالا ہو رہا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ پانی ایک دم سے رنگ کیوں بدل رہا ہے۔ اب ہم لوگ حیرانگی میں بھی تھے اور تجسس میں بھی تھے۔ ہم لوگ اٹھ کر اس پانی کی طرف جاتے گئے تو ہم لوگوں نے عجیب و غریب وہاں پر ایک ماجرا دیکھا۔ اس پانی میں بہت زیادہ کالے رنگ کے بال تیر رہے تھے، اور وہ بال اتنے لمبے تھے، وہ کس کے بال تھے اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میرے ایک دوست نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا، جیسے آدھی اینٹ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ اٹھا کر اس نے ان بالوں کی طرف جیسے ہی پھینکی، ہم نے وہاں پر ایک بہت بھیانک چہرے والی ایک مخلوق کو دیکھا۔ وہ اس طرح سے جھکی ہوئی تھی جیسے اس کی کمر ٹیڑھی تھی۔ وہ آدھی بالکل وہاں سے باہر نکلی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ غیر مرئی مخلوق تھی۔ ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس بھاگے۔ ہم لوگوں کو اپنا بائک پکڑنا بھی یاد نہیں رہا۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے بھاگتے دوڑتے دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں پر رک بھی گئے۔ میرے جس دوست نے وہ اینٹ کا ٹکڑا پھینکا تھا وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ جیسے اسے ہوش آیا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی اور آنکھیں بالکل وائٹ ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اس کو اٹھا کر ہم لوگ فوراً وہاں نہر کے پاس ہی ایک مسجد تھی وہاں پر لے کر گئے۔ جب وہاں پر لے کر گئے تو امام صاحب نے اس کو دم کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اس کو بہت سے جنات نے جکڑا ہوا ہے، میں یہ جنات دور نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر ایک اللہ والے تھے، وہ یہ علم کیا کرتے تھے، جنات کو نکالتے تھے۔ ہم لوگ اپنے دوست کو لے کر وہاں پر گئے۔ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ جب وہاں پر لے کر گئے، انہوں نے جیسے ہی پڑھائی شروع کی تو اس مخلوق کی حاضری ہم لوگوں کے دوست کے اوپر ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے وہاں پر موجود جنات کے اوپر پتھر پھینکے ہیں، اور اس نے جب وہ اینٹ اس کو ماری ہے تو اس کو بہت زور سے لگی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی دشمن بن گئی
اور اس کو مارنا چاہتی تھی۔ پھر بہت مشکل کے ساتھ میرے دوست کا علاج ہوا، تقریباً 3 ماہ تعویذ وغیرہ لیے تب جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، وہ اپنے گھر میں سویا ہوتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا تو وہ نہر کے اسی حصے سے بے ہوش ملتا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، عجیب و غریب آوازیں نکالتا تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ تک بدل گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ نہر کے اس حصے کی طرف نہیں گئے۔ نہر کا وہ مخصوص حصہ ویران ہونے کی وجہ سے آج سیب زدہ بھی ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ سرگودا سے بلونگ کرنے والے بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ نہر کا وہ مخصوص حصہ جو بالکل اینڈ پر جا کر بنتا ہے وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طاہر آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں قبر کا بیٹا ناول آن ایئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔